بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. عزیز طلباء، آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ذکر کیا ہے. جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے کیا چیزیں برپا ہوں گی، زمین کی حالت کیا ہو جائے گی، انسان کی حالت کیا ہو جائے گی، ان تمام چیزوں کو اختصار کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزال یہ زلزلہ سے ہے. زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے بھونچال، سخت بھونچال جس سے پوری دنیا لرز اٹھے. زلزلہ بھی کہتے ہیں، بھونچال بھی کہتے ہیں، ہندی میں بھوکمپ بھی کہتے ہیں. تو اسی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دینا، جب زمین کانپ اٹھے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پہ بھوکمپ آ جائے گا، وہ زمین ہلنے لگے گی، سخت بھونچال سے ساری دنیا لرز اٹھے گی. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین ہلنے لگے گی، بھونچال آ جائے گی، چاروں طرف سے ہاکار مچ جائے گا اور سارے لوگ زمین پہ گرنے پڑنے لگیں گے. یہ زمین کی حالت ہو جائے گی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا. آگے اللہ فرما رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی. زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، باہر پھینک دے گی. زمین کے اندر کون سا بوجھ ہے؟ اس کا بوجھ کیا ہے؟ اس کا بوجھ جو لوگ زمین کے اندر دفن ہیں سب زندہ ہو کر کے باہر نکل آئیں گے. اسی طریقے سے زمین کے اندر جو خزانہ ہے اس زمین باہر پھینک دے گی. اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا. دوسرے نفخے میں دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو زمین کی حالت ہو جائے گی کہ اپنے اندر جتنے مردوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس کے اندر دفن ہیں، سب کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی. سب زندہ ہو کر کے نکل جائیں گے اور ننگے بھاگیں گے میدان محشر کی طرف. یہ اس وقت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دینا، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آنا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان جب دیکھے گا
تو کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہ زمین کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ سب بھوچال آ گیا، بھوکمپ آ گیا، تمام چیزیں نیچے سے باہر آ رہی ہیں، مردے جو دفن ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، زمین کے جو خزانے تھے وہ سب باہر آ رہے ہیں. اس زمین کو کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث، حدیث اس کے معنی بات چیت، گفتگو کرنا. اخبار یہ خبر کی جمع ہے. یومئذ تحدث اخبارها یہ جواب شرط ہے، یعنی اس دن زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی. زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کون سی زمین کی خبر ہے؟ کیا بیان کرے گی؟ اس تعلق سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ زمین کے خزانے کیا ہیں جو اپنے خبروں کو باہر کر دے گی؟ ان کی خبر کیا ہے؟ کیا زمین کی خبر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے جواب دیا کہ جس انسان نے، جس بندے نے، جس بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا وہ سب زمین بتائے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا. یہ زمین کی خبر ہے. یعنی اپنی زندگی میں انسان نے زمین پہ جو کچھ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی زمین پہ کیا اور اگر زمین سے اوپر کر دیا، پیڑ پر کر دیا، چھت پر کر دیا یا اور کہیں، نہیں، یہ سب زمین ہی پہ تو ہیں. یہ سب زمین میں آتی ہیں سب چیزیں. زمین پہ جو کچھ انسان کرتا ہے رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اکیلے یا جماعت کے ساتھ، جو کچھ کرتا ہے زمین اس دن بیان کرے گی. یہی زمین کی خبر ہے. تو فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. بأن ربک اوحی لها، اوحا وہی یا حکم کے معنی میں ہے کہ بے شک اس کے رب کی طرف سے اس کو حکم ہوگا. یعنی یہ حکم اس کے رب کی طرف سے ہوگا کہ وہ بیان کرے، تو بیان کرے گی. یہ اس کے رب کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا، اس کو حکم ہوگا کہ تو اپنے اوپر تمام چیزوں کو بیان کر. بأن ربک، بے شک کہ تیرے رب کی طرف سے اوحا لہا، اس کو وہی کی جائے گی، اس کو حکم دیا جائے گا زمین کو کہ وہ اپنے اوپر تمام چیزوں کو بیان کرے جو انسان نے کیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یصدر یہاں یرجعو کے معنی میں ہوتے ہیں. یصدر یہاں یرجعو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی لوٹیں گے. اشتاتا، شتا، شتا سے اشتاتا یعنی جماعت در جماعت، ٹولی در ٹولی، گروہ در گروہ. کہہ رہے ہیں جس دن لوگ لوٹیں گے، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ لوٹیں گے، اشتاتا ٹولی در ٹولی، مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں، سب کے سب لوٹیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے اور وہ لوگ اس دن جھنڈ در جھنڈ، ٹولی در ٹولی اپنے رب کے پاس لوٹیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دکھائے گا. وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر وہ انکار نہیں کر سکتے. اس کے بعد دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو بھی عمل کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ، پس جو شخص عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر عمل کیا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ذرہ یہ چیونٹی سے بھی ہلکی چیز ہوتی ہے ذرہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ
گرد و غبار کے معنی میں ہے ذرہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج کی شعاع سے آنے والے جو ہے گرد و غبار ہیں وہ ذرات مراد ہیں جو سب سے ہلکے ہوتے ہیں، انسان اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا ہے۔ اس باریکی کو ذکر کیا جا رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تو کہہ رہے ہیں کہ پر جس شخص نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی عمل کیا ہوگا خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اس بھلائی کو وہ دیکھ لے گا، اس نیک کام کو وہ دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، پر جس شخص نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی يَرَهُ، اس کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرے کے وزن کے برابر بھی برائی کرے گا یا دنیا میں کیا ہوگا يَرَهُ، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اس آیت کے اندر، پہلے تو اس نے قیامت کے ہولناکی کو ذکر کیا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا حال ہوگا، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تب کیا حال ہوگا، زمین کی حالت کیا ہو جائے گی، لوگوں کی حالت کیا ہو جائے گی۔ یہ تمام کے تمام لوگ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا، زمین پہ زلزلہ آئے گا، زمین اپنے خزانوں کو، اپنے بوجھ کو نکال کے باہر کرے گی، اور انسان گھبرائے گا، ڈر سے پوچھے گا کہ کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، کیونکہ اس کے رب کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہے کہ وہ بیان کرے، اور لوگ اس دن لوٹیں گے گروہ در گروہ، جھنڈ در جھنڈ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو انسان نے دنیا کے اندر جو کچھ ذرے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اسی طریقے سے انسان جو کچھ دنیا کے اندر برے اعمال کیا ہوگا، چاہے وہ کتنا چھوٹا عمل رہا ہو، یہاں تک کہ ذرے کے برابر ہو، سورج کی شعاع کے میں جو گرد و غبار ہوتے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو، انسان اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ سورۃ الزلزال کا ترجمہ اور اس کی تشریح ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے جو سورت ہے سورۃ البینہ، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔